مولا کائنات میرے دوستو واحد ہستی ہیں جنہوں نے پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ دیکھا ہے. نہیں آواز یار، اس طرح سے تو نہیں ہو سکتا. اہل بیت کا اہل بیت کا ذکر جو ہماری ہر سانس کے ساتھ فرض ہے. ذرا غور فرمائیں، جنہوں نے پیدا ہوتے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من حب علیًا فقد حبنی ومن حبنی فقد حب اللہ. حضور نے فرمایا جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. ہم اس وقت کن کا ذکر کر رہے ہیں یار؟ غور فرمائیں. یہ وہ ہستی ہے جن کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی جو منی وانا منہ، علی مجھ سے میں علی سے ہوں. حضور نے فرمایا لحمو کا لحمی جسمو کا جسمی، علی تیرا خون میرا خون، تیرا جسم میرا جسم ہے. یہ وہ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا ہیں. جب حضور نے ہجرت فرمائی تھی اور یہاں مکے سے مدینے پہنچے، مہاجرین اور انصار کو حضور نے بھائی بھائی بنایا تھا. مہاجرین وہ ہیں میرے دوستو مکے سے مدینے پہنچے تھے، انصار وہ کہلائے جنہوں نے اپنے بھائیوں کی مدد کی ہے. حضور نے سب کو بھائی بھائی بنایا، حضرت علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا. حضرت علی کی یہاں کے نام ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں فلاں کا بھائی ہے، فلاں فلاں کا بھائی ہے، میرا بھائی کون ہے؟ اگر یہ جملے آپ کے سینوں میں ٹھنڈ پہنچائیں تو مجھے جواب دیجیے گا. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی مصطفیٰ کا بھائی ہے، آخرت میں بھی مصطفیٰ کا بھائی ہے. ان کو خراج عقیدت جن کے ذکر کو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی منافق تجھ سے پیار کر نہیں سکتا. اللہ کرے سمجھ آئے گی یہ میری بات. اور یہ حضور کا فرمان ہے، میں اپنے انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں اس کا مفہوم. حضور نے فرمایا منافق تجھ سے پیار کر نہیں سکتا اور مومن تیرے ذکر کے بغیر رہ نہیں سکتا. ہو کیسے سکتا ہے کہ مومن ہو حضرت علی کا ذکر اچھا نہ لگے؟ پھر ہمارے کس کام کی نمازیں؟ پھر یاد رکھنا میرے دوستو جملے بڑے سخت ہیں. پھر بڑی بڑی دستاریں، لمبی لمبی داڑیاں، لمبے لمبے سجدے کام نہیں آئیں گے جب سینے میں حضور کے اصحاب اور اہل بیت اطہار کا پیار نہ ہو. اگر سینے میں یہ محبت نہیں ہے جنہیں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی تو میرا بھائی ہے، دنیا میں بھی مصطفیٰ کا بھائی اور آخرت میں بھی. اور حضور نے پہچان دی ہے، فرمایا کہ منافق تجھ سے پیار نہیں کرے گا اور مومن تیرے بغیر. آپ کو پتا ہے صحابہ کرام جب لوگ اسلام میں فوج در فوج آنے لگے نا، تعداد بڑھنے لگی، اب پہچاننا مشکل ہو گیا. سب کے حلی ایک جیسے، داڑیاں، امامے، کون اپنا کون پرایا، کیسے پتا چلے گا؟ عرض کیا رسول اللہ لوگ زیادہ ہیں، میں پیسہ پتا کیسے چلے گا اپنا کون ہے، پرایا کون ہے، مومن کون ہے، منافق کون ہے؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تو نہیں فرمایا تھا صحابہ دیکھو جو نمازیں زیادہ پڑھتا ہے وہ مومن ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا مجھے میری اصلاح فرماتی ہے. حضور نے یہ بھی نہیں فرمایا جو قرآن زیادہ پڑھتا تو سمجھ جا وہ مومن ہے. حضور نے یہ بھی نہیں فرمایا جو تسبیح ہر وقت پڑھتا رہے تو سمجھ آنا مومن ہے. اور حضور نے یہ بھی نہیں فرمایا جو دیکھنا فجر کی نماز سے پہلے مسجد کے گیٹ پہ کھڑا ہو. اس سے بڑا مومن کون ہو سکتا ہے کہ جسے رب کی محبت کھینچ لائی؟ کہا یہ پہچان نہیں ہے. حضور پہچانے کیسے اپنا کون پرایا کون ہے؟ حضور نے فرمایا صرف ایک بات ہے، جہاں تمہیں شک ہو وہاں صرف میرے علی کا نام لے لینا اور ان کے چہروں کی طرف دیکھنا. اگر بگڑنے لگ جائیں سمجھ آنا منافق ہیں، اور اگر خوشی سے مچلنے لگ جائیں تو سمجھ آنا مصطفیٰ کے دیوانے بیٹھے ہوئے. پہچان. تو پھر صحابہ کرام یہ طریقہ اپنایا. پھر صحابہ کرام نے یہ طریقہ اپنایا. جب لوگ گزر رہے ہوتے دو صحابی کھڑے، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ایک صحابی دوسرے صحابی سے بات کرتے علی ایسے ہیں، علی ایسے ہیں، علی ایسے ہیں، علی ایسے، شان فضیلت بیان کرتے. وہ جو ٹولہ گزر رہا ہوتا نا ان کی طرف دیکھتے، علی کا ذکر ہو رہا ہوتا. اگر وہ منہ بناتا صحابہ ٹھپا لگا دیتے وہ دیکھو منافق جا رہے ہیں. اگر وہ گزرتے ہوئے رک جاتے اور علی کا ذکر سن کے مسکرا دیتے تو صحابہ اسٹیمپ لگا دیتے وہ دیکھو مصطفیٰ کے غلام جا رہے ہیں. مومنوں کی پہچان علی ہے. ایمان بھی اندر چھپا ہوا ہے، نفاق بھی اندر چھپا ہوا ہے. کس کے بارے میں آپ بات کر سکتے ہیں؟ یہ ظاہر کیسے ہوگا؟ فرمایا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے سیدہ بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. اور جو پرکھنا ہو کسی کو تو یا علی کہو، یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے. اس ایک نام سے پتہ چل جاتا ہے، ایک نام سے.